کو ظاہری اور باطنی وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور انسان کو نہیں دیا، کسی فرشتے کو بھی وہ نصیب نہیں ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ بلندی عطا فرما کے انسانیت کو یہ سمجھایا، تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم نے اپنے ذہن کو استعمال کیا، ہم نے چاند کو مسخر کر لیا، انسان کہتا ہے میں نے لوہے کو مسخر کیا اور میں نے اس کو ہواؤں میں اڑا لیا، میں نے لوہے کو مسخر کیا اور میں نے سمندروں میں اس کو چلا دیا۔ کائنات کے اندر اس قدر ترقی، سائنس کی اس قدر اٹھان کہ ایک بٹن آپ یہاں گرڈ میں بند کرتے ہیں تو علاقے کے علاقے بے نور ہو جاتے ہیں، ایک بٹن آپ آن کرتے ہیں تو علاقے روشن ہو جاتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میری تخلیق ہے۔ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انسانیت کے لیے خرچ کرو، انسانیت کی ترقی اور رشد و ہدایت کے لیے کردار ادا کرو، تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے ذہن کا کمال ہے، یہ تو میں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے مال اکٹھا کیا، یہ تو میں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے لیے اپنے ارد گرد مال کو جمع کیا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال کیسے ہے؟ اب انسان یہ سوچتا نہیں عقل کس نے دی؟ 24,000 وینز صرف اللہ نے چھوٹے سے دماغ میں رکھی ہیں۔ اگر ایک آدمی کی صرف ایک وین آگے پیچھے ہو جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے، پخانہ وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر منہ کی طرف لے آتا ہے۔ دن کے اندر 24 گھنٹوں میں اللہ رب العزت انسان کا 36 مرتبہ ڈائلائسس کرتے ہیں، اور ایک انسان کا 24 گھنٹوں میں ایک دل جو دھڑکتا ہے وہ 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اگر اللہ اس دل کی دھڑکن کو تیز کر دے تو لوگ کہتے ہیں بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا، اگر دل کی دھڑکن کو سلو کر دے تو لوگ کہتے ہیں بی پی لو ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو تمہارا دل میرے قبضے میں، تمہارا دماغ میرے قبضے میں، تمہاری جگر میرے قبضے میں، تمہاری دل و دماغ کی ساری قوتیں اور طاقتیں میرے قبضے میں، اور تم کہتے ہو ہم نے اپنے دماغ کو استعمال کیا اور ہم نے یہ ایجاد کر لیا، ہم نے اس کو یہ چیز کر دیا، ہم نے فلاں فلاں کام کر دیے۔ ایک انجینئر کہتا ہے میں نے دماغ کو استعمال کیا، اتنی بلند و بالا بلڈنگ بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں دماغ کس کا دیا ہوا؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی، یہ کان اللہ کے دیے ہوئے، یہ زبان جو بولتی ہے اللہ کی دی ہوئی، یہ انسانی قلوب کے اندر کی قوتیں اور طاقتیں اللہ کی بخشی ہوئی۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ ایک ایک قوت کے بارے میں قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور سوال کرے گا۔ آنکھ میں نے دی،
میری دی ہوئی قوت کو تو نے میرے مصرف میں کتنا لگایا اور غیر کے مصرف میں کتنا استعمال کیا۔ اس لیے دنیا کے اندر جب کوئی انسان کو مشین ایجاد کرتا ہے، اب واشنگ مشین والوں نے واشنگ مشین بنائی، ساتھ میں کتابچہ بھیجا، اس میں تم نے اتنا پانی ڈالنا ہے، اتنے کپڑے ڈالنے ہیں، اور پھر اس کے بعد تم نے اتنے سارے کام کرنے ہیں، اتنے منٹ تک چلانا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کتابچے کو ایک طرف رکھے اور کہے نہیں گھر کے اندر اینٹیں پڑی ہیں، میں واشنگ مشین میں اینٹیں ڈالتا ہوں، میں نے اس کے اندر میں نے آج سالن بنانا ہے، آپ تو ماشاءاللہ واشنگ مشین میں ہم نے دودھ بنانا شروع کر دیا، اور دودھ اتنا وافر مقدار میں بناتے ہیں ہم کہ آدھے گھنٹے میں ہم نے کئی بھینسوں کا دودھ بنا دیا اور واشنگ مشین کو استعمال کرتے ہیں۔ انسان اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت اس کتابچے کے مطابق اس نے استعمال کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں یہ قوتیں دی، میں پوچھوں گا، میں سوال کروں گا، میں تم سے اس ایک ایک قوت کے بارے میں تم سے اظہار کروں گا، تم نے اس کا استعمال کیا کیا، کیسے استعمال کیا۔ آنکھ کی قوت دی، سارا دن تم نے موبائل پر لگا دیا۔ آنکھ کی قوت دی، اس میں حیا پیدا کیا، تم نے اپنی اس آنکھ کی قوت کے اندر بے حیائی کو پیدا کر لیا۔ آنکھ کا استعمال تم نے کیا کیا، آنکھ کو کیسے استعمال کیا۔ آنکھ تو اس لیے تھی، امام بخاری نے آنکھ کا استعمال کیا، بخاری جیسی کتاب مدون کر دی، بخاری جیسی کتاب مدون کر دی۔ امام مسلم نے اپنی آنکھ کا استعمال کیا، مسلم شریف جیسی عظیم الشان کتاب مدون کر دی۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوتوں اور طاقتوں کا استعمال کیا تو حجت اللہ البالغہ جیسی عظیم الشان کتاب مدون کر دی، ازالۃ الخفا کو لکھ دیا، اور ایسی عظیم الشان ہستیاں حضرت الامام شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال تک قرآن اور حدیث کا درس دیا۔ اور ایک مورخ کہتا ہے میں سارے ہندوستان میں گھوما، میں نے کہا کوئی ایسا مکتب، کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسا فرد مجھے مل جائے جو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد نہ ہو۔ میں گھومتا رہا، مجھے ایک طالب علم ایسا نہ ملا، ایک محدث ایسا نہ ملا، ایک عالم ایسا نہ ملا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس خاندان کا شاگرد نہ ہو۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مصرف رکھا تھا۔ ہم نے اس اپنی زندگی کو، اپنی اس آنکھ کی قوت کو، اپنی زبان کی قوت کو ہم نے استعمال میں لانا ہے، حدیث رسول اللہ پر استعمال کرنا ہے، قرآن پر استعمال کرنا ہے، دین کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا محور اور مرکز یہ بنایا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں درخت پر تھے، اعرابی صحابی، دیہاتی صحابی ہیں، درخت پر تھے، کسی نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، مستجاب الدعوات تھے۔ اسی وقت ہاتھ اٹھایا، کہنے لگا اللہ یہ آنکھ اس لیے تھے تیرے حبیب کا دیدار کرے، یہ کان اس لیے تھے تیرے حبیب کی باتوں کو سنے، اب جب تیرا حبیب دنیا میں نہ رہا اب مجھے اس آنکھ کی ضرورت نہیں، اب مجھے اس کان کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں صحابہ نے اپنے کان، اپنے دماغ، اپنی دل و دماغ کی ساری قوتوں کا استعمال کیا رکھا تھا۔ کہتے ہیں آنکھ اس لیے تھی حضور کا دیدار کرے، حضور نہیں ہے اب آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، بیوی بچے تو ہیں، گھر بار تو ہے، سارے صحابہ تو ہیں، لیکن اس صحابی نے کہا میری آنکھ کا مصرف یہ تھا حضور کا چہرہ ہو، میری آنکھ ہو اور میں دیدار کرتا چلا جاؤں۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں میرا کان اس لیے تھا حضور باتیں کرتے رہے میں سنتا رہوں۔ ان لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت تھی، انہوں نے اپنے اعضاء و جوارح کو اس انداز میں لگایا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی ان چیزوں کو اللہ اور رسول کے حکم پر لگانا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں سے قریب ہی بزرگ تھے، حضرت
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایسا عجیب عالم ان اولیاء اللہ کی زندگی کا۔ حضرت نے ایک دفعہ بڑا عجیب جملہ فرمایا، کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اب امور شریعہ امور طبیعہ بن گئے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، وہاں جب 40 دن خانقاہ سے گزارنے کے بعد واپس تشریف لائے تو حضرت نے ان کو خط لکھا، میاں رشید احمد بتاؤ کیا حال ہے؟ تو حضرت نے واپس جو خط لکھا اس میں فرمایا، حضرت آپ کی صحبت اور آپ کی صحبت کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ امور شریعہ امور طبیعہ بن گئے ہیں۔ اب دیکھیں امور طبیعہ کیا ہیں؟ انسان کو پیاس لگتی ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، انسان کو سردی اور گرمی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ امور شریعہ بن گئے۔ جیسے ایک انسان کو پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، حضرت فرماتے ہیں بغیر نماز کے رہ ہی نہیں سکتا، بغیر روزے کے رہ ہی نہیں سکتا۔ امور طبیعہ امور شریعہ بن گئے ہیں۔ طبیعت کے اندر پیاس ہے، طبیعت کے اندر بھوک ہے، طبیعت کے اندر یہ ساری انسانی ضروریات ہیں۔ جیسے ساری انسانی ضروریات کی طرف انسان لپکتا ہے، ہم سارے شرعی امور کی طرف لپکتے ہیں۔ روزے سے محبت ہو گئی ہے، نماز سے محبت ہو گئی ہے، قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اب بغیر قرآن کی راہ نہیں جائے۔ کھانا نہ ملے تو خیر ہے، پانی نہ ملے تو خیر ہے، چیزیں نہ ملے تو خیر ہے، لیکن کہتے ہیں امور شریعہ جسم کے اندر ایسے رچ بس گئے ہیں، آج ہمیں امور شریعہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ ہماری نماز قضا ہو جائے ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم اگر روزہ نہ رکھیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں لکھ دو، ہماری طبیعت ناساز ہے، اس سال ہم روزے نہیں رکھ سکتے، رجب سے ہی ہم نے یہ پلان شروع کر دیا۔ حکیموں کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کہتے ہیں طبیعت ناساز، ابھی ناساز ہوئی نہیں تو چٹ ہم نے پہلے بنوا لی۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ روزے جسم کے اندر ایسے پیوست ہو گئے ہیں کہ بھوک ہو نہ ہو اس کی ہمیں فکر نہیں، اور روزے کا عالم یہ ہے کہ روزہ ہمیں طبیعت میں اس قدر اچھا لگتا ہے، جیسے کھانا اچھا لگتا ہے، جیسے پینا اچھا لگتا ہے، جیسے پہننا اچھا لگتا ہے۔ اور ان لوگوں کا یہ حال کیوں تھا؟ انسانی جسم وہ سمجھتے تھے اللہ نے ہمیں یہ پراپرٹی دی ہے، یہ پراپرٹی دی ہے۔ آج دنیا کے اندر 6 ارب انسان اور اللہ کی دی ہوئی پراپرٹی کا عالم یہ ہے، صرف اللہ اگر ہمارے ان پوروں کے ان فگر پرنٹس کو اگر ختم کر دے، انسان سارے رل مل جائیں۔ آج ساری دنیا کے 6 ارب انسان ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی دی ہوئی یہ فنگر پرنٹس ہیں، اور ساری دنیا کے سائنسدان لگ جائیں، ساری دنیا کی قوتیں اور طاقتیں لگ جائیں، ایک انسان کے ایک پورے کے فنگر پرنٹس کو نہیں بنا سکتے۔ ایک فنگر پرنٹس کو بنانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے اندر کیا کیا کمالات پیدا کر دیے۔ ایک انسان 24 گھنٹوں کے اندر ڈائلائسس ہوتا ہے، 36 مرتبہ ایک انسان کا اللہ اندر ہی اندر ڈائلائسس کرتے ہیں۔ ڈائلائسس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کا خون اور پیشاب اکٹھا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بار ڈائلائسس کرتا ہے، خون اور پیشاب کو الگ کرتا ہے، یہ ڈائلائسس ہے۔ اللہ جسم کے اندر خون بھی موجود ہے، پیشاب بھی موجود ہے، صفرا بھی موجود ہے، سودا بھی موجود ہے، بلغم بھی موجود ہے، ساری قوتیں اور طاقتیں اندر موجود ہیں۔ اللہ ہر چیز کو اس کے مقام پر ٹھہراتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صفرا جگر کے اندر ہونا چاہیے، کہیں وہ دل کے اندر چلا جائے۔ سودا وہ دل کی قوت ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جگر کے اندر چلا جائے۔ بلغم دماغ کی قوت ہے، یہ نہیں ہو سکتا وہ آگے پیچھے ہو جائے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک مقام دیا، اس مقام پر اس کو کھڑا کیا، اور اس کے منفیات ہیں۔ ایک انسان سمجھتا ہے میں نے یہاں نوالا ڈالا، یہاں سے نوالا ڈالا اور یہاں نوالا ڈالا، اگر ایک نوالے کا
ہزارواں حصہ بھی اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو انسان کا کھانس کھانس کے برا حال ہو جاتا ہے۔ یہاں سے انسان نے ڈالا اور وہ پھر غذا کی نالی میں جاتا ہے، سانس کی نالی میں نہیں جاتا۔ سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی انسان کو سانس کی پرابلم ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ انالیسس لے رہا ہے، وہ ٹیبلٹس لے رہا ہے، وہ چیزیں لے رہا ہے، میرا سانس آگے پیچھے نہ ہو۔ اگر سانس ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے تو انسان کا کیا حال ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح، ہم نے تمہیں 4 اعلیٰ ترین قسم کے غذائی نظام دیے۔ اب دیکھیں نظام جو ہے نا جی غذا ہے، اور پھر اس کے بعد نظام ہوا ہے، نظام دوا ہے، نظام بولیہ ہے۔ اب یہ سارے چاروں کے چاروں نظام کس انداز میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک انسان کہتا ہے میں نے پانی ڈالا، اب پانی اگر تیرا سانس کی نالی میں چلا جائے تو اس کو کون آگے سے آگے پورا کرتا ہے؟ کس طرح اللہ نے ایک انسان کو پوری قوتیں اور طاقتیں دی، طاقتیں دینے کے بعد انسان کو یہ سمجھایا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اور انسان اپنی نعمتوں کو گنے تو صحیح۔ قرآن مجید کی ایک سورہ رحمان میں اللہ نے ایک جملے کو 29 مرتبہ پڑھا، حالانکہ عام انسان بھی اگر ایک جملے کو 29 مرتبہ کہے، ہر تھوڑی دیر بعد لوگ کہیں گے اس کے دماغ کو کیا ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نے کہا گلاس ادھر رکھ دو، پھر 5 منٹ بعد کہتا ہے گلاس ادھر رکھ دو، پھر کہے گلاس ادھر رکھ دو، تو کہیں گے آج باز کا جو ہے نا جی کوئی وین آگے پیچھے ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے سورہ رحمان میں ہر تھوڑی دیر کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جیسے جیسے انسان اس آیت کو پڑھتا ہے ویسے لطف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا اپنا ہی انداز ہے، قرآن مجید کا اپنا ہی انداز ہے۔ ایک آدمی 5 دفعہ ایک جملہ کہے تو آدمی کی طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ 29 مرتبہ ایک صورت میں اللہ نے ایک ہی جملہ اسی اعراب کے ساتھ بار بار کہا، زبر زیر پیش کو بھی آگے نہیں کیا، اور ہر دفعہ انسان پڑھتا ہے تو اس کو لطف آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن جنتیوں کو سورہ رحمان سنائے گا۔ آج دیکھیں قاری عبدالباسط صاحب کی آپ سورہ رحمان سنیں، پڑھیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک عجیب لطف ہے، ایک عجیب سرور ملتا ہے انسان کو۔ آدمی خود پڑھے ایک لطف کے اندر، پھر اس کو پتہ چلتا ہے قرآن کیا ہے۔ آپ دیکھیں جنت کا ماحول ہوگا، لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد اللہ رب العزت جنت کے اندر جنتیوں کی استعداد بنائے گا، جنتیوں کی استعداد بنائے گا، ان کو ماحول فراہم کرے گا۔ اللہ کی سورہ رحمان کو سننے کی ان کے اندر قوت، طاقت اور صلاحیت پیدا کرے گا، قوت، طاقت اور صلاحیت پیدا کرے گا۔ جیسے ہم پہلے دن کے بچے کو گوشت نہیں دیتے، اس کو دودھ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ جنت میں رکھ کر جنتیوں کی صلاحیت کو بڑھائے گا، ان کے اندر کی روحانی قوت اور طاقت کو بڑھائے گا۔ اللہ کی آواز کو سننے کے لیے قوت اور طاقت کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوگی۔ کہتا ہے جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے کروڑوں سال وہاں رہیں گے، لاکھوں سال وہاں رہیں گے، اور وہاں پر نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ ایک دفعہ اللہ فرمائے گا جنتیوں ایک نعمت رہتی ہے، سارے جنتی اکٹھے ہو کر علماء کے پاس آئیں گے، وہ کون سی نعمت رہ گئی ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں نہیں دی، وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں اللہ نے نہیں دی؟ تو علماء کے پاس اکٹھے ہوں گے، علماء کہیں گے اب اللہ نے ہمیں یہاں دی ہے نعمتیں، ساری نعمتیں دے دی ہیں، لیکن ایک نعمت ابھی باقی ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ لیکن اللہ کا دیدار تب ہوگا جب جنتی لاکھوں کروڑوں سال جنت میں رہیں گے، صلاحیت اور استعداد پیدا کر لیں گے۔ جب صلاحیت اور استعداد پیدا کر لیں گے پھر اللہ کا دیدار ہوگا، پھر اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کی دیدار کے لیے انسان کو وہاں پورا ماحول فراہم کیا جائے گا، پروٹوکول فراہم کیا جائے گا، تاکہ اس کی صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، اس کے اندر کمالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ اس لیے انسان جتنا اپنے اندر یہاں دین کا شعور پیدا کرتا ہے، دین کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، اتنا اس کے اندر وہاں ملکہ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنی امت کو میرا سلام کہنا ہے، آپ نے میری امت کو میرا سلام کہنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ امت کو کہنا جنت کیا ہے، یہ تو چٹیل میدان ہے، یہ تو چٹیل میدان ہے، تم دنیا میں رہ رہے ہو، وہاں سے اپنا مٹیریل اکٹھا کر کے لانا، وہاں مٹیریل اکٹھا کرو گے یہاں محلات بنیں گے، یہاں مٹیریل اکٹھا کرو گے وہاں ایک درخت لگے گا، یہاں مٹیریل اکٹھا کرو گے مٹیریل دنیا سے لانا پڑے گا، اور لا کر جنت میں تم نے اس کو تعمیر کرنا ہے۔ اور اگر مٹیریل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ کسی کو پلاٹ دے دیا جائے مٹیریل کے بغیر تو اس نے مکان نہیں بنا سکتا۔ مٹیریل کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو جتنا ہے یہ پورا قرآن مجید ہے، یہ مٹیریل ہے۔ ایک ایک حرف پر اللہ نیکیاں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، وہاں پر مٹیریل پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، وہاں مٹیریل پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس آدمی نے 50 سال تک نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے تو اپنا مٹیریل یہیں کھڑا کر دیا، سارا کچھ یہیں لگا دیا۔ اس لیے یہاں سے محنت کرنی ہے۔ کوئی آدمی، شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے ابھی جوان ہے، ابھی جوان ہے، جب بوڑھا ہوگا تو پھر نماز پڑھنا۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اب سمجھ نہیں آتی، سجدہ کیسے کروں، کرسی پہ بیٹھتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ معاف کرے بعض لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں جی اب کرسی پہ نہیں بیٹھنے، اب قبلے کی طرف ٹانگیں سیدھی کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور ٹانگیں قبلے کی طرف سیدھی ہیں۔ ایسے موقع سے پہلے انسان سجدہ کرے۔ در جوانی توبہ، شیوہ پیغمبریہ، جوانی میں اللہ کو یاد کرنا، راتوں کو اٹھنا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ حضرت عثمان، حضور نے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں، اور حال یہ تھا رات کو کھڑے ہوتے، الحمدللہ سے شروع کرتے، بعض اوقات پوری رات میں والناس کے سین پر جا کر قرآن ختم کرتے۔ اور حضور کی زبان سے کیا نکلا؟ عثمان فی الجنہ۔ کیا نکلا جی؟ عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عمر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ اور جنت کی خوشخبری ان 10 آدمیوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا میں ملی، اور رات ساری کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 50 سال کی نمازیں ہماری قضا ہیں، 20 سال کی نمازیں قضا ہیں، ان قضا نمازوں کا فدیہ کہاں سے دیں گے؟ ایک نماز کا کم از کم فدیہ 1000 روپیہ بنتا ہے۔ آپ کے بچے آپ اپنا کچن چلائیں گے کہ آپ کا فدیہ نمازوں کا دیں گے؟ اس لیے ہر نماز کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک فرض ادا کر لیں، ایک فرض ادا کر لیں، سنتیں نہیں ہیں، فرض ادا کر لیں، اور ذہن میں رکھیں یہ قضا نمازیں شروع ہو گئی ہیں، تاکہ آپ کی نمازیں جو ہیں نا جی قضا وہ ادا ہونا شروع ہو جائیں۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں گے تو 2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، 2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ اب فجر کی آپ نے 2 فرض پڑھ لیے زیادہ، فجر کی کم از کم 1 دن کی قضا تو ختم ہوئی۔ ظہر کے آپ نے فرض پڑھ لیے، عصر کے پڑھ لیے، لیکن عصر کے بعد نہیں پڑھنے، عصر سے پہلے پڑھنے ہیں فرض قضا کے۔ اور مغرب کے آپ نے پہلے نہیں پڑھنے، بعد میں پڑھنے، عشاء سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر نماز کے ساتھ کم از کم ہماری قضا نمازوں کی ترتیب تو بن جائے، اتنا تو ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی نیکی کے عمل کو شروع کر دیتا ہے، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، ایک آدمی کی 50 سال سے نمازیں قضا ہیں، اس نے شروع کر دیا، ابھی 45 سال کی نمازیں باقی ہیں، 5 سال کی پڑھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو کھڑا کرے گا، نمازیوں میں کھڑا کرے گا۔ کیوں؟ اس نے نیت شروع کر دی تھی۔ اس نے، دنیا والے جب تک ایک دن کی بھی ڈیوٹی رہے تو پینشن نہیں شروع کرتے، اللہ کے ہاں کمال یہ ہے کہ آدمی شروع کر دے، آن ڈیوٹی ہو جائے، صرف نیت اس نے جیس کر لی۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے صرف نیت سے قدم اٹھا لیا، اسی وقت اس قدم پر فوت ہو گیا۔ فرمایا اگر اس نے نیت کر لی تھی میں حفظ کے لیے قدم اٹھاتا ہوں، راستے میں جا رہا تھا، فوت ہو گیا، قیامت کے دن اللہ اس کو حافظوں میں کھڑا کرے گا، عالموں میں کھڑا کرے گا، نمازیوں میں کھڑا کرے گا۔ ایک آدمی نے احرام باندھ لیا، جا رہا ہے عمرے کے لیے جا رہا، راستے میں فوت ہو گیا، فرمایا قیامت کے دن تک اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کی طرف سے عمرہ کرتے رہنا، اور اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ تو وہ کریم ذات ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے،
رحمتوں اور برکتوں کو دینے کے لیے انسان کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے. آج ہم نے اللہ سے لینا ختم کر دیا. اللہ ہمیں اپنے سے لینے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.